کچھ دیر کے لیے اپنے بچپن میں چلتے ہیں، جہاں صبح اٹھنا اور خوبصورت منظر دیکھنا خواب ہوتا تھا، جہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، کلاس روم میں جانا اچھا لگتا تھا، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ گپے لگانا، شام میں کھیلنا، کیا سما تھا۔ لیکن اسی بچپن میں جہاں روشنی تھی، جہاں خواب تھے، وہاں اندھیرا بھی تھا، تاریکی میں ڈوبا ہوا رات کا سما بھی تھا۔ پھر اسی اندھیرے میں دوست آپس میں مل کے، کزنز آپس میں مل کے، یا فیملی ممبرز آپس میں مل کر اس مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے ہم جنات کہتے ہیں، تو وہی رات خوف میں بدل جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے 90s میں کراچی میں ایک افواہ پھیلی کہ کراچی کے لوگوں نے ایک ایسی مخلوق دیکھی ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ ان واقعات کے بارے میں کافی نیوز چینلز، کافی نیوز پیپرز میں بھی لکھا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ لوگوں نے اس مخلوق کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ نہ آئی۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں نے اس مخلوق کو دیکھا لیکن وہ مخلوق ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی، دھواں بن کے۔ پھر کچھ ٹائم بعد یہ بھی کہا گیا کہ وہ مخلوق ایک ساتھ ایک گروپ میں آتی ہے اور اٹیک کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی طریقے کے سملر واقعات 1960s میں اسکاٹ لینڈ اور 1970s میں نیو جرسی میں سملر واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ تقریباً رات 12:30 بجے کا وقت تھا۔ دو دوست واپس مووی دیکھ کے نیو جرسی کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ جب وہ ایک ایلی میں سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ فینس کے اس پار ایک شخص کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ہوم لیس یا کوئی فقیر ایسا کوئی شخص ہوگا، وہ اسے اگنور کر کے آپ واپس چلتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی 2 قدم چلے ہی تھے، ان کی نظر دوبارہ اس شخص کی طرف پڑی تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو فینس کے اس پار کھڑا تھا، اب وہ شخص فینس کے اس پار کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی چوری یا کوئی مگنگ یا کوئی چوری چکاری کا کوئی سین ہونے والا ہے، تو وہ اپنے قدم جو ہیں وہ تھوڑا تیز تیز چلنا شروع کرتے ہیں۔ خطرہ اس وقت
ان دونوں بچوں کو نظر آیا جب وہ شخص جو کہ فینس کے اس پار کھڑا تھا، اب وہ شخص ان کے سامنے گلی کے کارنر پہ ہی کھڑا ہوا تھا۔ ڈر کے مارے ان دونوں بچوں کا برا حال تھا۔ دونوں بچے بتاتے ہیں کہ اس شخص کا حلیہ جو تھا، تقریباً اس شخص کی ہائٹ جو تھی وہ 7 فٹ کے تقریباً 7 فٹ کے قریب تھی۔ جسم اس کا بالکل کالا اور چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ یہ دیکھ کے وہ دو بچے، ان دونوں کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ ابھی یہ کہانی ختم ہوئی نہیں تھی کہ اس وقت کا بہت ہی مشہور پلے رائٹ جو اسی وقت نیو جرسی میں یو ایف اوز کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، چونکہ اسی زمانے میں ان وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر یو ایف اوز دکھائی دیے جاتے ہیں، لوگوں نے وہاں یو ایف اوز دیکھے ہیں، اسپیس شپس دیکھی ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اسی چیز پہ ڈاکومنٹری یا کوئی ایکسپلورنگ کر رہا تھا، انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ تو اس شخص کو ان دو بچوں کی کہانیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ شخص ان دونوں کے پاس جاتا ہے، الگ الگ دونوں سے انٹروگیشن کرتا ہے، اور دونوں ایک ہی بات، ایک ہی چیز اور ایک ہی جگہ پر پن پوائنٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت کے حساب سے یہ مانا گیا کہ اس وقت جو اسپیس شپس یا یو ایف اوز دکھائی دیے جا رہے تھے، انہی میں سے کوئی مخلوق نیچے زمین پر آئی ہے اور ان کا انٹریکشن اور اسی میں سے کسی مخلوق کا انٹریکشن ان دو بچوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس بات کی کنفرمیشن تب ہوئی جب تقریباً 1 ہفتے بعد نیو جرسی کی گلیوں میں سے ہی ایک شخص ڈرائیو کرتا ہوا مین روڈ پر جا رہا تھا۔ تو ڈرائیو کرتے کرتے اس کو مین روڈ پر ایک شخص کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی روکتا ہے اور جیسے ہی وہ ذرا تھوڑا غور سے اس شخص کو دیکھتا ہے تو اسی شخص کے پیچھے ایک اسپیس شپ یعنی کہ یو ایف او کھڑی دکھائی دیتی ہے اس شخص کو۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا چیز، اور چند ہی سیکنڈ میں وہ شخص اور وہ اسپیس شپ دونوں غائب ہو جاتی ہیں۔ اور جب اس شخص سے انٹروگیشن ہوتی ہے تو وہ ایگزیکٹ اس شخص کی شباہت اسی مخلوق سے کرتا ہے جو کہ ان دو بچوں نے وہ مخلوق ایک ایلی میں دیکھی تھی۔ اسی طریقے سے 1970s میں اسکاٹ لینڈ میں تقریباً رات 12 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک وہاں کے لوگوں کو ایک مخلوق دکھائی دینے لگی جسے وہ ویمپائر کہنے لگے۔ اس شخص کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا ہے، ایک تو وہ بوڑھا شخص ہوتا ہے اور چلنے کے سٹائل سے ایسا لگتا ہے کہ اس
شخص کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس شخص کی اور عام انسان کے درمیان ایک ڈفرنس تھا، وہ یہ کہ اس کے اسٹیل کے دانت تھے، اور ویسے ہی وہ شخص جو ہے وہ دکھتا تھا جیسے عام فلموں میں ویمپائرز کو دکھایا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص جو ہے لوگوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ اس پورے سینیریو کو سمجھنے کے بعد ایک بات تو کنفرم ہے، اور وہ یہ کہ دن کی روشنی، دن کی دنیا الگ ہے۔ دن کو لوگ ایک الگ ہی نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن وہی دنیا رات میں تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام جہانزیب احمد خان ہے، اور اس وقت آپ لوگ مجھے میرے فیس بک پیج سے لائیو سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اپنا نام بتائیے، اپنی حاضری لگائیے اور بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے شو میں شامل ہونے کے 2 سے 3 طریقے ہیں جو کہ میں آپ کو جلدی سے بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ زندگی میں کبھی پیش آئے ہوں، وہ ہم سے اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ کال کر کے ہم سے شیئر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، which is official.thenightshow@gmail.com، وہ ای میل ایڈریس ہے جہاں پہ آپ اپنے ساتھ ہوئے ہوئے وہ واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنے آڈیو نوٹس بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اور اسی سیم ای میل ایڈریس پہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی حاضری لگائیے، جس بھی، یا تو آپ ہمیں فیس بک پیج سے لائیو سن رہے ہیں یا پھر کسی بھی گروپ سے لائیو سن رہے ہیں، تو اسی کے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیے، اپنے شہر کا نام لکھیے اور بھیج دیجیے اپنے موجودہ کمنٹ باکس میں۔ خیر، اسٹارٹنگ میں جو ایک انسیڈنٹ آپ سے ہم نے ایک شیئر کی ہے، اگر بات کی جائے کراچی کی، تو اکثر جب ہم اپنے شو میں اس مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے یا پھر یہ ماننا ہے کہ شاید ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ ذرا ایسے معاملوں میں انکوزیٹو ہے، یا پھر تھوڑی سی جھکی ٹائپ کی ہے، یا پھر ان کے دماغ کا فطور ہے۔ لیکن شاید یہ اوپینین آپ کا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ساتھ ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سملر ایسے کیسز جو ہیں وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ انگلستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ آج تک پیش آتے ہیں۔
چلیں جناب، آج تھوڑی معذرت ہے آپ سب سے، کیونکہ کالز جو ہیں وہ آج ہم پھر نہیں لے پائیں گے. تھوڑی بہت ہماری جو ہے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم جتنے بھی لوگ جو ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے معذرت. اگر آپ لوگ ہمیں اپنا انسیڈنٹ بتانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں official.thenightshow@gmail.com پہ آپ ہم سے اپنے ساتھ ہوا وہ واقعہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں اپنا آڈیو نوٹ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. چلتے ہیں ایک انسیڈنٹ کی طرف جو کہ ہمیں پرنس فرنینڈس نے بھیجی ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور وہ کرسچینٹی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مائی نیم از پرنس اینڈ آئی ایم فرام کراچی. سو یہ تھا میرا ایک انٹرو. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس اسٹارٹ دا اسٹوری. کسی نے یہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اور کوئی فیل کرتا ہے، کوئی مار کھاتا ہے، بٹ میری اسٹوری کچھ مختلف ہے. بات ہے میرے اسکول کی. میں تب تھا 7th اسٹینڈرڈ میں. تو میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، ایسے ہی کسی نہ کسی سے پنگا لیتا رہنا. ایک دن بات ہے میرے اسکول کی. میں تب تھا 7th اسٹینڈرڈ میں. تو میں بہت شرارتی ٹائپ کا تھا. کبھی کسی سے پنگا لے لینا اور کبھی سے کسی سے لڑائی جھگڑا وغیرہ کر دینا. کچھ اس قسم کا میں شخص تھا. ایک دن میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش ہوا، وہ دن میں آج تک نہیں بھول سکتا. جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، اب تو میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا. ڈے 19 December 2013. My age is 18 now. اس دن ایسا ہوا کہ میرا جھگڑا ہوا اسکول کی گینگ سے، تو میں بھاگتا لیب میں آ گیا. میں نے سنا تھا کہ اس اسکول میں ایک لڑکی، اس کا نام تارا ہے، اس کی روح وہاں بھٹکتی ہے. اس کو سب نے اکثر وہاں پر دیکھا بھی ہے. میں انجان تھا اس بات سے کہ وہ کون ہے، کیا ہے. تب مجھے بھوتوں کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھی. تو اس لیب میں اس نے پہلی بار میری جان بچائی. اس نے مجھے چھپایا. پھر اسی دن وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی. جو بھی مجھے ستاتا تھا وہ اگلے دن خود ہی سوری کرتا تھا. پر میں اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ سب وہی کرتی ہے. خیر، دن گزرتے گئے. 1 سال ہو گیا اور وہ میری بہت کلوز فرینڈ بن گئی. بہانے سے وہ مجھے کہیں بھی مل جایا کرتی تھی، اور جب کبھی میں سیڈ ہوتا تھا تو وہی مجھے ہنسی دلایا کرتی تھی. پھر اچانک ایک دن پاپا سے میرا جھگڑا ہوا، کیونکہ گھر والے کافی نوٹ کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی اکیلے باتیں کرتا ہوں. تو پاپا سے جھگڑا اس لیے ہوا کہ میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی اور بائک چلانے لگا، تو انہوں نے مجھے مارا. میں چھت پر چلا گیا تو وہ آ گئی میرے پاس. میں نے کہا اب کیسے آئی؟ کہتی جہاں تم وہاں میں. مانو کہ مجھے اچھا لگنے لگا اس کے ساتھ، پر اس کی سچائی سے اب تک واقف نہیں تھا. تب اسے باتیں کر ہی نہیں پا رہا تھا کہ پاپا آ گئے. مجھے غصے میں پوچھنے لگی کہ پرنس کس سے باتیں کر رہا ہے تو بول ایسے کہہ کر مجھ پر پریشر ڈالنے لگے کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا تو وہ نیچے گر گئے. میں ڈر گیا. میں نے سب کو بلایا. بعد میں وہ کہتی ہے کہ مزہ آیا. کہا کیسے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے والد صاحب کو پنش کیا ہے. تو میں اس سے ناراض ہو گیا. میں دیکھ کے منہ پھیرنے لگا. وہ مجھے پریشان کرنے لگی.
ڈرانے لگی، اور میں ایک دن اتنا ڈر گیا کہ میں نے پاپا کو سب بتا دیا کہ یہ بات ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی اور رو دیا اور کہا کہ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ پاپا نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، مجھے حوصلہ دیا کہ میرے بیٹے کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، میرا بیٹا بہت بریو ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ پاپا نے پوری کوشش کر کے آخر اسے ہرا دیا، دعائیں کروائیں اور بہت کچھ کروایا، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اب سب ٹھیک ہے۔ پر اس نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گی، پر تھینکس ٹو مائی فادر، ہی واز مائی ہیرو۔ انہوں نے کہا جتنی بار آؤ گی مجھے ہی اپنے راستے کا پتھر پاؤ گی۔ میرے ڈیڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اللہ ایسا باپ ہر کسی کو دے، آمین۔ خیر پرنس، آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنی ای میل بھیجنے سے پہلے ایک بار پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہاں میں اکثر جو ہوں وہ میں لائیو پڑھ رہا ہوتا ہوں آپ کی ای میلز، تو مجھے کافی پرابلمز ہوتی ہیں۔ خیر، آپ تمام لوگوں کے نام شامل کرتے ہیں جو ہمیں سن رہا ہے۔ افشین خان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ریما، بہت بہت شکریہ۔ شبیر عباسی، تھینک یو سو مچ۔ خان زادہ، رانا زمان، ارحم اشرف، اس کے علاوہ ربی ناصر، صفا خان، نیلم خان، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ خیر، سملر کیسز جو ہیں وہ ابھی جو ای میل ہم لوگوں نے آپ سے شیئر کیے، ایسی کئی ساری جگہیں ہیں جو کہ اپنے اندر ہی ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ کئی سارے واقعات ان جگہوں سے منسوب ہیں، اور کبھی کبھار ایسے واقعات بھی اس جگہ پہ ہوتے ہیں جو کہ اکثر انسانی زندگی بالکل اپوزٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے کئی سارے واقعات میں اپنے پچھلے شوز میں بھی آپ تمام لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں۔ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس کو پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور انشاءاللہ وہ انسیڈنٹ جو ہے ان صاحب کا، وہ میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ شو میں شیئر کروں گا۔ چلے جناب، بڑھتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سی ای میل کی طرف جو کہ ہمیں عزیر نے بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم جہاں زیب، I want to share my story with you۔ کچھ دنوں پہلے میں ہاسپٹل گیا تھا، میری کڈنی میں بہت پین تھا، تو رات کو ہی میں اپنے ماموں کے ساتھ ہاسپٹل چلا گیا۔ پیشنٹ کی لمبی لائن تھی جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو میں سیڑھیوں کی طرف بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل عجیب سی آواز سے گونج رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں اس روم کے باہر پہنچا جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے روم کے اندر دیکھا تو ایک بچہ تھا، تقریباً 5 سال کا، جو مسلسل جمپس لگا رہا تھا اور عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ جب اس نے گھوم کے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں خون سے لال ہو رہی تھیں اور وہ مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں کافی خوفزدہ ہو کر بھاگا اور اپنے ماموں کو سارا ماجرا بتایا۔ ماموں میرے ساتھ واپس اس کمرے تک آئے
کہ اس بچے کو دیکھا پر وہاں کوئی نہیں تھا. اس کے بعد چیک اپ کروایا اور اس کے بعد ہم گھر آ گئے. کچھ دن تو سب نارمل رہا. پھر ایک دن خواب میں مجھے وہ بچہ نظر آیا, وہی شیطانی ہنسی اور وہی لال آنکھیں. کچھ دن بعد یہ معمول بن گیا. وہ بچہ روز مجھے خواب میں نظر آنے لگا. یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی. پھر تنگ آ کر ماموں سے شیئر کی. انہوں نے مجھے صدقہ دینے کا کہا. میں نے ویسا ہی کیا. اس کے بعد مجھے وہ بچہ کبھی نظر نہیں آیا. یہ واقعہ میرے ساتھ جنا ہاسپٹل میں ہوا جو کہ صدر میں واقع ہے. اور بھی کئی سارے واقعات ہیں اس ہاسپٹل کے حوالے سے جو انشاءاللہ پھر کبھی شیئر کروں گا. ویل جناب, یہ کافی ایک انٹرسٹنگ ای میل تھی. اور جس طریقے کا یا پھر جس جگہ کا انہوں نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ جگہ بھی ایک ہاسپٹل ہے جو کہ کافی چہل پہل رہتی ہے اس جگہ پر. اور کہتے ہیں کہ 3 ایسی جگہیں ہیں جو کہ 24 گھنٹے لوگوں سے کھچا کھچ بھری رہتی ہے. لیکن ایسے واقعات اس جگہ پر اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں. ایسا جیسے ہمارا کراچی ایئرپورٹ ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ کافی ہانٹیڈ ہے کیونکہ کئی سارے پائلٹس کی میں نے جب ایک ڈاکومنٹری پڑھی تھی تو کہتے ہیں کہ جب ہم جہاز کو ٹیک آف کر رہے تھے تو ہمیں رن وے پہ ایک ایسی مخلوق دکھی جو کہ پلین کی رفتار سے ہی پلین کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی. سننے میں تو یہ واقعہ شاید ایک فنی سا لگے, لیکن ایسا اکثر ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہاسپٹلز کی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر ایمرجنسیز میں ڈاکٹرز انسانی جانوں کو بچاتے بھی ہیں اور انسانی جانوں کو بچانے سے قاصر بھی رہتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے کراچی کے جنا ہاسپٹل کی تو اس کے کئی سارے گیٹس ہیں. ایک تو شعبہ حادثات کا گیٹ ہے, تو اسی گیٹ کے ساتھ ہی ایک روڈ جا رہی ہے جہاں کافی چہل پہل رہتی ہے. اور وہ جگہ جو ہے وہ تقریباً رات 12 سے تقریباً رات 12 تک تو میرے سامنے تو وہ آباد رہی ہے, میں نے دیکھی ہے. تو وہاں پر ایک کافی مشہور انسیڈنٹ ہے یا کافی مشہور بات ہے کہ وہاں پہ ایک بزرگ کو دیکھا جاتا ہے جو کہ لوگوں سے اکثر ہیلپ مانگتے ہیں. اور اس بات کی تصدیق اسی
گلی میں موجود کچھ دکانداروں نے بھی کی ہے، کیونکہ جب میں اپنے ایک دوست کے ایکسیڈنٹ جب میرے ایک دوست کا ہوا تھا تو میں وہاں پہ 1-2 رات تقریباً رہا تھا. تو میں باہر جب میں ایسی ٹائم پاس کرنے اس گلی میں جایا کرتا تھا، اس وقت میں یہ شوز بھی کیا کرتا تھا. 2-3 شوز جو تھا وہ میں کر چکا تھا، اور اس بارے میں نے ان لوگوں سے جب انویسٹیگیشن کی تھی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ چیز کافی مشہور ہے اس پوری جگہ پر، اس پوری پٹی پہ، کہ یہاں پہ اکثر لوگوں نے ایسی مخلوق کو دیکھا ہے. اسی طریقے سے آج سے 10 سال پہلے ایک اور افواہ پھیلی تھی کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایک مخلوق دکھائی دی جاتی ہے جو کہ شاید بھائی بہن ہوتے ہیں. بہن جو ہوتی ہیں وہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور بھائی جو ہوتا ہے وہ ویل چیئر چلا رہے ہوتے ہیں. ایک یہ بھی کافی گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ، نیوز چینلز پہ، اخبارات میں. یہ جو ایک کہانی تھی کافی گردش کی تھی اس زمانے میں. خیر، چلتے ہیں نیکسٹ انسیڈنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں نیکسٹ ای میل جو ہے وہ ہم سے کیا کہتی ہے. چلے جناب، پڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف جو ہمیں آمنہ نے بھیجی ہے. کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میری خالہ کا ہے. وہ ملیر کینٹ فیس 2 کراچی میں رہتی تھی. میرے کزن کی شادی تھی تو ہم سب نے وہاں اسٹے کیا تھا. تو صبح 7 بجے میرے دوسرے کزن ہمیں ایک گھر کے پاس لے گئے. وہاں کافی پرانے ماڈل کی کرولا گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس کے ٹائرز تک بھی نہیں تھے اور صرف خالی ویل تھے. کینٹ میں ہاؤسز اس طرح ہیں کہ کچھ ایریا گیراج ہیں اور کچھ لان ٹائپ. تو اس گھر کا لان جو تھا وہ بالکل خراب ہو چکا تھا. وہاں صرف مٹی تھی اینڈ نو گراس. وہ کار بھی آلموسٹ ختم ہو چکی تھی اور وہ گھر ٹریز سے بھرا ہوا تھا. میرے ایک سیکنڈ کزن نے پتھر مارنے شروع کر دیے اس گھر کے گیٹ پر. جیسے ہی اس نے بہت زیادہ پتھر مارے تو اس گھر سے ایک انکل نکل آئے. میرے کزن جو ہمیں وہاں لے کے گئے تھے انہوں نے ان انکل کو دیکھا اور ہم نے دور سے دیکھا. وہ انکل میرے کزن کو ڈانٹنے لگے کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، بلا بلا. وہ انکل بالکل وائٹ تھے سر سے پاؤں تک. his outfit, his hairs, his beard, even his slippers. تقریباً سب چیزیں ہی وائٹ تھیں. میرے ایک کزن نے ان کی ویڈیو بھی بنائی. ایک لیڈی کی آواز بھی اسی گھر سے آ رہی تھی. خیر، انکل نے کہا کہ تم لوگ آئندہ یہاں نظر مت آنا. پھر ہم سب بھاگ گئے. جب گھر آ کے ہم نے وہ ویڈیو لگائی تو سب کچھ آیا بٹ وہ انکل نہیں آئے اس ویڈیو میں. اور جو کزنز ہمیں وہاں لے کے گئے تھے جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنی وائف کو بھی وہاں لے کے گیا اور میری بھابھی کو وہاں
پتھر بھی پڑے تھے 1-2۔ خیر بہت بہت شکریہ آمنہ اپنا ایک انٹرسٹنگ ای میل شیئر کرنے کا۔ خیر آمنہ جو ہے وہ ایک واٹس ایپ گروپ سے ہمیں ملی ہیں، اور بہت بہت شکریہ ان کا ایک انٹرسٹنگ سا انسیڈنٹ ہم سے شیئر کرنے کا۔ چلے جناب بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف، جو کہ ہمیں رمشا نے بھیجی ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں ایک ای میل سینڈ کی تھی جو کہ ہم نے اپنے ایپیسوڈ 43 میں ان کی ای میل جو ہے وہ ہم نے شیئر کی تھی۔ خیر کہتی ہیں کہ السلام علیکم جہان زیب اور تمام لسنر کو میرا سلام۔ جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے، تو آج جو کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارے گھر کا ہی واقعہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں اس سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ٹیکسلا سٹی میں رہتی تھی۔ جب ہم نے رینٹ سے تنگ آ کے اپنا گھر شفٹ ہونے کا سوچا تو میں اس فیصلے سے اپنے اس فیصلے سے ناخوش تھی، کیونکہ میں وہاں اپنی دوستوں کے ساتھ بچپن سے رہتی تھی، اور شاید بہن نہ ہونے کی وجہ سے میں دوستوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ پر قسمت میں اسلام آباد شفٹ ہونے کا ہی لکھا ہوا تھا، اسی لیے مجھے بھی آنا پڑا۔ جب ہم اس گھر میں آئے تو مجھے یہاں عجیب سی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ ہمیشہ کی طرح مجھے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا، کیونکہ شروع میں مجھے رات کو محسوس ہوتا تھا کہ روم میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد میں اپنی ساری باتیں ایک ڈائری میں لکھتی تھی۔ جب سب سو جاتے تھے تو میں وہ ڈائری لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی، پر مجھے لگتا تھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی جاگ رہا ہے۔ خیر مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ میں مسکرا کر چپ ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور میری مما کچن میں تھیں، جو کہ کمرے کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک لڑکا میری طرف آ رہا ہے۔ مجھے پردے کے نیچے سے صرف اس لڑکے کے پاؤں نظر آ رہے تھے، جو کہ بہت خوبصورت تھے۔ میں بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ میری طرف آگے آ رہا ہے۔ جیسے وہ پردے کے پاس پہنچا تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا، مگر جب میں واپس مڑی تو وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوئی اور بھاگ کر کچن میں مما کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کسی لڑکے کو دیکھا ہے؟ تو مما نے مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ گھر میں صرف میں اور آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے تسلی نہ ہوئی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں کچن سے نکل کے گیٹ کے جانب آ گئی اور گیٹ کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں وہ واقعہ بھول گئی تھی۔ ایک دن لائٹ گئی ہوئی تھی، میں اور میرا بھائی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ اس پردے کے پیچھے کوئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے جس سے وہ پردے کو روشن کر رہا ہے۔ جب میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ وہاں دیکھو تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، پر آخر اس بات کا ذکر بابا سے کیا
تو بابا پہلے مسکرائے، پھر کہنے لگے کہ بیٹا اس گھر کو بنے ہوئے 23 سال ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اس گھر کے اوپر والے پورشن میں کچھ لوگ آئے تھے جو کہ بہت کمزور ایمان کے مالک تھے۔ وہ لوگ نماز روزہ نہیں رکھتے تھے۔ انہیں بھی عجیب قسم کا احساس محسوس ہوتا تھا کیونکہ ان کے گھر میں ہر وقت ناچ گانا لگا رہتا تھا۔ بابا کی باتیں ہم سب غور سے سن رہے تھے۔ بابا نے بتایا کہ ایک دن ان کے بھائی کو رات کے وقت پتہ نہیں ایسا کیا دکھائی دیا کہ اس نے اوپر والے پورشن کی گرل کھول کر نیچے جمپ کر دیا۔ میرے بھائی ڈر گئے تو بابا نے آگے بتایا کہ اس لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ پھر ایک دن میں اور چاچو باتیں کر رہے تھے تو میں نے ان سے دوبارہ اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا آپ کے پورشن میں پہلے جو فیملی رہتی تھی اس فیملی کے 3 لوگ تھے، بس ایک بوڑھے سے انکل، ان کی وائف اور ایک بیٹی۔ انکل نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن رات کے وقت جب لائٹ گئی تو انکل کمرے سے نکل کر باہر کھلی ہوا میں آنے لگے تو انکل نے دیکھا کہ کچن سے کوئی لڑکی باہر آ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے اپنے فیس اپنے بالوں سے چھپایا ہوا تھا۔ انکل گھبرا گئے۔ انکل نے اس چیز کو دیکھا تو ان کے منہ سے ڈر کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ ان کی چیخوں کی آواز سن کر ان انکل کی وائف اور بیٹی ٹارچ لے کے فوراً آئے تو بھاگ کر پانی والے ڈرم کی طرف آئی جو باہر پڑا تھا۔ اس چیز نے ڈرم کا کور ہٹایا اور انکل اور اندر چلے گئے۔ جب انٹی اور ان کی بیٹی باہر آئے تو انکل کو پریشان حال دیکھا، پھر پوچھا کہ کیا ہوا۔ انکل نے ڈرم کی طرف اشارہ کیا کیونکہ ڈر کے مارے ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ان کی بیٹی نے ڈرم کا کور ہٹایا اور اندر دیکھا مگر ڈرم میں صرف صاف پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے انکل نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی اور ایک نماز سے فارغ ہو کر فوراً دوسری نماز کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور انکل نے عمرہ بھی کیا۔ پھر انکل کو کسی چیز نے کبھی پریشان نہ کیا۔ میں چپ ہو کر ساری باتیں سنتی رہی۔ پھر میں نے چاچو کو بولا، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے اور برے لوگوں کو ڈراتی ہے۔ تو چاچو نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں اور سر ہلایا۔ پھر میں نے بھی نماز کی پابندی شروع کی، مگر آج بھی کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ خیر آمنہ، بہت بہت شکریہ اپنی ایک انسیڈنٹ شیئر کرنے کا۔ بے شک اس انسیڈنٹ سے ایک سبق تو ہمیں ضرور ملتا ہے
کہ جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں یا وہ گھر جو کہ اکثر ہم خالی دکھا کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت سے راز چھپے بیٹھے ہیں. جیسا کہ انہوں نے اپنی ای میل میں بتایا کہ ایک صاحب تھے جو کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ نماز، روزے اور یہاں تک کہ عمرے کی بھی سعادت حاصل کر چکے ہیں. جیسا کہ شو کے سٹارٹنگ میں ہی ہم نے کہا ہے کہ ایسی مخلوق جن کو ہم عام زبان میں جنات کہتے ہیں، اکثر اوقات جب لوگوں کو انٹریکشن اس مخلوق سے ہوا ہے تو کچھ لوگوں کی زندگیاں تک بدل گئی ہیں. سوچیں کہ ابھی جس جگہ پر بیٹھ کے آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، لیکن شاید آپ اکیلے نہیں ہیں. خیر جناب، بڑھتے ہیں نیکسٹ انسیڈنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے. خیر، یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہمیں راشد نے بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم جان زیب، میں میر پور آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں. یہ واقعہ آج سے 4 سال پہلے ہمارے ساتھ ہوا. گرمی کے دن تھے. کچھ دوستوں نے پلان بنایا کہ ہم شہر سے آؤٹ ایریا میں پارٹی کرتے ہیں. میں بھی فری تھا. میں نے بولا ٹھیک ہے، کب کرنی ہے؟ ہم نے سنڈے کو پلان بنایا. جمعرات والی رات تھی، پر راستہ بہت طویل تھا، اس لیے سب گھر والوں کو اطلاع کے لیے چلے گئے. گھر والے فکر نہ کریں. اوکے، ان کی جو ای میل ہے یہ کافی اچھا، ان کی ای میل جو ہے وہ ہمیں انکمپلیٹ آئی ہے. تو راشد پلیز، اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں یا پھر یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو پلیز ہمیں یہ ای میل جو ہے وہ آپ ہمیں دوبارہ سے شیئر کریں. میں اگر یہ آپ کی ای میل جو ہے وہ میں آدھی پڑھ لوں اور باقی نہ پڑھوں تو پھر یہ ایک انکوزیٹیو ہو جائے گا شو ہمارا، جو میں چاہتا نہیں ہوں، اور انکوزیٹیوٹی جو ہے مجھے خود بھی برداشت نہیں ہے. خیر راشد، مجھے دوبارہ سے سینڈ کریں، اور پلیز اس سبجیکٹ پہ جو آپ نے پوری ای میل لکھی ہے، سبجیکٹ پہ نہیں لکھتے، اس کو میسج پہ لکھتے ہیں. سبجیکٹ میں اپنا نام لکھتے ہیں، اور سبجیکٹ پہ اپنا نام لکھتے ہیں اور میسج پہ اپنا ای میل لکھیں. خیر، بہت بہت شکریہ راشد. چلے جناب، دوسرے ای میل کی طرف چلتے ہیں، اور بھیجنے والے نے اپنا نام جو ہے وہ ہم سے شیئر نہیں کیا. کہتے ہیں کہ السلام علیکم جہاں سے یہ کوئٹہ کا ایک مشہور کالج کا واقعہ ہے. تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کے گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی. 12:30 بجے کا ٹائم تھا. ہمارے سامنے ایک کلاس روم میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. کافی دیر سے وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی. اس کے سامنے والی چیئر خالی تھی، تو ہم نے سوچا کہ شاید اس نے ایئر فونز لگائے ہوئے ہیں اور وہ کسی سے فون پہ باتیں کر رہی ہے. کافی دیر یہ سب چلتا رہا. پھر ہم اٹھ کر تھوڑا اس کلاس کے پاس چلے گئے. قریب سے جب ہم نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ کچھ عجیب حرکتیں کر رہی تھی. اس کی آئیز رول ہو رہی تھیں اور ہمیں کچھ عجیب لگا تو پاس جا کے دیکھنے لگے. جب پاس آئے ہم نے دیکھا تو اس نے ہیڈ فونز نہیں لگائے ہوئے تھے، اور وہ روم بھی بالکل خالی تھا. یہ منظر دیکھ کے ہم خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے. پھر پتہ چلا کہ اس کلاس روم کے ساتھ ایک روم ہے جو کہ ہانٹڈ ہے اور کافی سالوں سے بند ہے.
اس میں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا، اور اس واقعے کے بعد وہاں ہم کبھی بھی نہیں گئے۔ چلیں جناب، ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس شو میں جوائن کیا، اپنی حاضری لگائی، اپنے ای میل سینڈ کیے، اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو کہ ہمارے پیج کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا بھی شکریہ جو ہمیں یوٹیوب پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، جن میں سے مہا، ڈاکٹر علیز فاروقی، عروہ بلال، اور اگر میں کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ مینشن کرنے میں قاصر رہا ہوں تو ان تمام لوگوں سے معذرت، اور آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، which is www.youtube.com/thenightshow with احمد، وہ ہمارا ای میل ایڈریس، وہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دیٹ بیل آئیکن۔ اور اگر آج کسی بھی ایمرجنسی یا کسی بھی انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے آپ کو ہمارا یہ شو سننے کو نہ ملا ہو تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل پہ یہ شو بآسانی سن سکتے ہیں۔ خیر، آپ تمام لوگوں کے نام شامل کرتے ہیں۔ ڈی ایس پی ستار، بہت بہت شکریہ۔ سردار صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علی خان، تھینک یو سو مچ۔ عبداللہ محمود، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ دوسرے گروپ میں چلتے ہیں، فیصل اکبر، بہت بہت شکریہ۔ افشین خان، تھینک یو سو مچ۔ ارحم شریف، تھینک یو۔ اس کے علاوہ ملک صاحب، اروہا سی ایچ، کنزا ناصر، ہیرا باسط، اور احسن ندیم، ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ جناب، اگر آپ اپنے ساتھ ہوئے ہوئے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور نیکسٹ شو میں اپنے انسیڈنٹ کو اپنا پارٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں official.thenightshow@gmail.com پہ ہم سے اپنا ای میل شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں وہ آڈیو نوٹس بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اسی ای میل ایڈریس پر۔ خیر جناب، کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ ابھی جس جگہ پر بیٹھ کر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اپنے گھر پہ بیٹھ کے، اپنے دفتر میں بیٹھ کے، اپنی کھڑکی کی طرف بیٹھ کے یا بالکنی کی طرف بیٹھ کر اگر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت اکیلے موجود ہیں، لیکن شاید اس وقت آپ اکیلے موجود نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک ایسی مخلوق بھی اس وقت موجود ہے جو آپ کو دیکھ سکتی ہے، آپ کو سن سکتی ہے، اور وقت آنے پر آپ کو اپنی پریزنس ضرور فیل کروا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس مخلوق کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اور قریب آ کے اپنے بارے میں انکویزیٹو ہو کر سنتی ہے کہ آخر ہمارے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے۔ ہر انسان پر کہتے ہیں کہ تقریباً 9 جنات کا ریشو ہے،
سوچیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ ساتھ وہ 9 مخلوقات بھی موجود ہیں جو اس وقت آپ کو نوٹس کر رہی ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس ہی بیٹھ کر اپنے بارے میں باتیں سن رہی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ شو میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔